پولیس والا بولا، بی بی آپ تو بہت بہادر ہیں، ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ اردو کے ٹیچر نے کہا، بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے، میں ناچ رہا ہوں، تم ناچ رہے ہو، ہم سب ناچ رہے ہیں۔ طالب علم، سر جی یہ بے غیرتی کا زمانہ ہے۔ ایک دیہاتی کسی بڑے ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں تھوڑی سی چائے لے آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ خان صاحب بولا، مولوی صاحب کیا جنت میں نسوار ملے گی؟ مولوی صاحب بولے، ہاں ضرور ملے گی، لیکن اس کو تھوکنے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ ایک چرسی کو رات 3 بجے لڑکا پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی چرسی نے ایک تھپڑ مارا۔ بیوی نے غصے سے کہا، بچوں کو کوئی ایسے مارتا ہے؟ چرسی بولا، یہ پہلی رات ہی 3 بجے گھر آیا ہے، جب جوان ہوگا تو کس وقت گھر آئے گا؟ میری امی کو ارطغرل ڈرامہ اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ اس میں کسی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ رات کو 11 بجے کولڈ ڈرنک کی ضرورت پڑی۔ ساتھ والی دکان جو بند تھی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، بھائی صبح آنا، یہ میری دکان ہے، سپریم کورٹ نہیں۔ سردار جی اپنی شادی کے لیے اپنی امی کے ساتھ منت مانگنے مندر گئے۔ وہاں سردار جی کی امی اس رش میں کہیں گم ہو گئی۔ سردار نے بہت تلاش کیا مگر امی نہیں ملی۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو جی اپنی تے لبھی نہیں، اتو ابے دی بھی کھڑا بیٹھا۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جو پیسے بچا بچا کر زیور بنا لیتی ہیں۔ ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائیں تو پیزا، برگر، شاورما کے خیالات آتے ہیں، اور تب تک آتے رہتے ہیں جب تک پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی تو لڑکے نے شرما کر کہا، آئی لو یو۔ لڑکی غصے سے بولی، میری چپل کا سائز پتہ ہے نا تمہیں؟ لڑکا بولا، واہ باجی واہ، ابھی بات ہوئی نہیں اور فرمائشیں شروع بھی ہو گئی۔ بیوی شوہر سے، میں آپ کی سالگرہ کے لیے سوٹ لائی ہوں۔ شوہر، اچھا دکھاؤ۔ بیوی، میں ابھی پہن کر آتی ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، بیٹا جی تمہاری عمر کی لڑکیاں تمہاری بہنیں ہیں، تم سے بڑی عمر کی تمہاری ماں کے جیسی ہیں، اور تم سے چھوٹی عمر کی لڑکیاں تمہاری بیٹیوں جیسی ہیں۔ شاگرد نے کہا، حکیم صاحب یہ میرا سودا پھر آپ رکھ لیں، پھکی کوٹنے کے کام آئے گا۔ سردیوں میں لڑکیوں کے منہ پر میک اپ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ٹھنڈے سالن پر گھی کی تری جمی ہوئی ہو۔ ایک بچہ بال کٹوانے نائی کے پاس گیا۔ بال کاٹنے کے بعد جب نائی نے پیسے مانگے تو بچہ رونے لگا اور بولا، ایک تو آپ نے میرے اتنے سارے بال کاٹ لیے اور اوپر سے پیسے بھی مانگ رہے ہو۔ ایک سکول میں 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے۔ پہلا بولا، ایک ایسا تھپڑ رسید کروں گا کہ گال پر پراٹھا بن جائے گا۔ دوسرا لڑکا بولا، پراٹھا تو میں گھر سے لے آیا ہوں، اگر ہو سکے تو تھوڑی سی سبزی بنا دو۔ پٹھان، میرے گھر 12واں بچہ ہونے والا ہے، آپ میری تنخواہ بڑھائیں۔ مالک، میں اپنی فیکٹری چلاؤں یا تمہاری؟ لڑکی بولی، بھائی جان راستہ تو دے دو۔ شیدہ بولا، تم لڑکیاں اتنا کنفیوز کیوں کرتی ہو، یا تو بھائی کہو یا جان۔ ایک دوست بولا، یار یہ قوالی والے قوالی کے وقت اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ دوسرا دوست بولا، تاکہ اپنی درد بھری آواز خود نہ سن سکیں۔
ایک بچہ پہلے دن سکول جا رہا تھا۔ باپ نے اسے نصیحت کی، بیٹا وہاں جا کر میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ بچہ سکول پہنچا تو استاد نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، لڈو۔ نرس، مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سردار حیران ہو کر بولا، یا خدایا، عجیب ٹیکنالوجی ہے، بیوی میری اسپتال میں ہے اور بیٹا میرے گھر پیدا ہوا ہے۔ ممی، آپ تو کہتی تھی کہ پری اڑتی ہے، پھر ساتھ والی آنٹی نبیلہ کیوں نہیں اڑتی؟ ممی، بیٹا وہ پری نہیں، پپو، لیکن پاپا تو اسے پری کہتے ہیں۔ ممی، پتر پھر اج اڈے گی، نال تیرا پیو بھی۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے کہا، جب ہماری شادی ہوئی تو میں ہر صبح اپنے خاوند کو پیار سے جگایا کرتی تھی۔ دوسری نے پوچھا، اور اب؟ پہلی نے کہا، اب وہ مجھے ڈرتے ڈرتے جگاتا ہے۔ جلسے میں کونسلر نے تقریر کرنا تھی۔ باری آنے پر تقریر شروع کی اور کہا، اب ہمیں ماضی اور حال کو بھول جانا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، بس آنے والے مستقبل کو یاد رکھیں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب اٹھے اور بولے، میرے 60 روپے نہ بھولنا جو تم نے منگل کو آٹا لینے کے لیے ادھار مانگے تھے۔ خریدار دکاندار سے، گھی کا کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار، 200 روپے۔ خریدار، 1 روپے کا دے دو۔ دکاندار، 1 منٹ سونگ لو۔ جٹ کی بھینس مسجد میں چلی گئی۔ مولوی صاحب کافی غصہ ہوئے۔ آخر جٹ منت کرتے ہوئے بولا، مولوی صاحب چھڈو گل نوں، جانوار سی غلطی نال آ گیا، کدی مینوں بھی ویکھیا جے۔ ایک پٹھان کے منہ میں 5 روپے کا سکہ چلا گیا۔ پٹھان باہر دوستوں میں گیا، بڑا پریشان تھا۔ دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ پٹھان بولا، یار ایک جگہ تے پیمنٹ پھنس گئی ہے، دعا کرو نکل آوے۔ لیلا نے مجنو کو ایک درخت کے پیچھے دیکھا اور بولی، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے جھاڑیوں میں دیکھا تو بولی، تم مجنو ہو نا؟ وہ بولا، ہاں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دیوار کے پیچھے دیکھا اور کہا، تم مجنو ہو نا؟ مجنو بولا، لیلا خدا دے واسطے مینوں پوٹی کرن دے۔ ٹیچر پپو سے، تم سارا سال نہیں پڑھتے اور سال کے آخر میں پڑھتے ہو، کیوں؟ پپو، دریا کے ساحل پر تو کوئی بھی کشتی چلا لیتا ہے، لیکن طوفان میں کشتی چلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پاکستانی رات کو سوتے وقت اس وقت تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتے جب تک موبائل خود ان کے ہاتھ سے گر کے ان کی بتھی پر نہیں لگتا۔ رمضان کے مہینے میں 2 دوستوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے کہا، تم کو شرم نہیں آتی؟ روزے میں نسوار منہ میں رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے نے جلدی سے نسوار تھوک کر کہا، اللہ معاف کرے، میں یہ نسوار سحری میں منہ میں رکھ کر بھول گیا تھا۔